سائنس کہتی ہے کہ لوگوں کی نیت ہمیشہ نیک ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار غلط ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ارادے آپ کے کتنے بھی اچھے ہوں، اگر آپ اندر سے ٹیونڈ نہیں ہیں، اگر آپ کے ریفلیکسز نہیں بنے ہوئے، تو عین وقت جہاد پہ آپ رہ جائیں گے. ہم وہی کام کریں گے جس کے ریفلیکسز بنے ہوئے ہیں، جس کا ارادہ ہے وہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. اگر ریفلیکسز یہ بنے ہوئے ہیں کہ لال بتی کاٹنی ہے، تو پھر آپ جتنا مرضی اس دن ارادہ کر لیں کہ آج نہیں کاٹنی، تو جب لال بتی سامنے آئے گی تو آپ کاٹ جائیں گے. ایسے آنکھوں کے آگے دھند سی چھا جائے گی، ایسے لگے گا کہ لمحہ جو ہے وہ فریز ہو گیا ہے، ایسے لگے گا کہ کسی نے میسمرائز کر دیا ہے. ہم بہت اچھا ارادہ کرتے ہیں کہ میں یوں کروں گا، اب میں پرووک نہیں کروں گا، اب میں بیڈ فیلنگز کریٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر دوسرا ہمیں کچھ نہ کچھ پن پرکس کرتا ہے، سوئی چبھوتا ہے کوئی، ہم کہتے ہیں نہیں میں نے برا رد عمل نہیں دینا، پھر وہ ایک پن چبھوتا ہے، پھر وہ ایک اور پن چبھوتا ہے، اور آخرکار آپ کی تھریش ہولڈ جواب دے جاتی ہے، آپ کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، اور آپ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ اب بنتا ہے، اب بدتمیزی بنتی ہے. لیکن جب ہمارے پیشنٹ دوبارہ نشہ کر کے آتے ہیں اور میں کہتا ہوں بھائی کیا ہوا تھا، تو کہتے ہیں ابا نے تمہیں پتہ ہے کی کیتا میرے نال، انہوں نے اے کیتا. میں کہتا ہوں وہ کیا ٹھیک، لیکن کیا اس سے نشہ کرنا بنتا ہے؟ آپ آ کے بات کر سکتے تھے، مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن وہ اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ جو میرے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے اس وقت پھر میرا نشہ کرنا بنتا تھا، اور یہ پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ جب اس درجے ظلم ہوگا تو پھر میں نشہ کروں گا، پھر نشہ بنتا ہے. ہم نے ایک سپلٹ سیکنڈ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ فیصلہ اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے وہ کب فیصلہ کیا تھا. ایسے فیصلوں کی جو ایگزیکٹ رفتار ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ بھی اسی سپیڈ سے زمین کی طرف آتی ہیں، اور ان کو 9 منٹ لگتے ہیں زمین تک پہنچتے ہوئے. اتنا فاصلہ. اور ہمارے دماغ کی آپ دیکھیں سائز دیکھیں کہ ادھر سے ادھر پیغام، ادھر سے ادھر، اور ادھر سے ادھر، اور ادھر سے ادھر کرتے کوئی 5-7 فٹ کا فاصلہ طے کرتے ہیں وہ پیغامات، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے. فیصلہ کب ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ٹریفک میں کوئی کسی نے گڑبڑ کی ہے اور ہارن دیا ہے، یا کوئی آپ کو کاٹا ہے یا کچھ کیا ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ اے نہیں کیتا ہے، اور پھر آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ 6.5 فٹ کا ایک باکسر ہے، اور اس نے جان بوجھ کے آدھے بازو والی وہ بنیان سی پہنی ہوئی ہے، اور اس کے ڈولے جو ہیں نا وہ باہر بہت زیادہ نکلے ہوئے ہیں، پھڑک کے ڈولے نکلے ہوئے ہیں. آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے ایک فیصلہ کرتے ہیں. جی نہیں لڑنا، نہیں لڑنا. اور یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے باقاعدہ کوئی فیصلہ کیا ہے. اب بندہ گھر آ جاتا ہے، اور گھر اس کی بیوی ہے، اور بیوی سے اس کی کوئی بات ہوئی تھی، اس نے بیوی کو کچھ کہا تھا کہ شام کو یہ پکا دینا یا یہ کر دینا یا یوں ہے، اور وہ بیچاری بھول گئی یا اس نے وہ کام نہیں کیا. تو کتنی دیر لگتی ہے یہ فیصلہ کرنے میں کہ پھر اس کی ایسی تیسی؟ وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بلی مانس کو میں نے ناک کو چنے چبوا دینے آج. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دماغ میں جو بجلی کی رفتار، بجلی سے چلتے ہیں نا میسیجز ہمارے دماغ میں، تو اس میں جو میسیجز اتنی تیزی سے ٹریول کرتے ہیں، وہ جب نیڈ ارائیز ہوتی ہے تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور ہر وہ فیصلہ جو پری ڈٹرمنڈ نہیں ہے وہ اس رفتار سے ہو رہا ہوتا ہے.
پہلے سے طے شدہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے اور آپ کی آنکھ کھلی ہے اور یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ ہے کہ آپ نے 5 بجے اٹھنا ہے اور آپ گھڑی دیکھتے ہیں تو 5 بجے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک انٹرنل کلاک بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو جگا دیتا ہے اور آپ بستر سے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے ڈٹرمن نہیں کیا ہوا کہ میں نے 5 AM کلب کے اندر زندگی گزارنی ہے، تو پہلا خیال صبح 5 بجے نیند کھلنے پہ کیا آئے گا؟ 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار فی سیکنڈ کی رفتار سے پھر سو جاؤ، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں الارم بجا ہے نا، کوئی قیامت تو نہیں آ گئی۔ حتیٰ کہ کافی دفعہ الارم بجتا ہے اور اس کے ذہن میں پھر تصور آ جاتا ہے کہ کیا نقصان ہوگا، اس کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ کوئی فلائٹ چھوٹ جائے گی، اس کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ باس ناراض ہوگا، اس کے سامنے باس کا چہرہ آتا ہے جو ناراض ہو رہا ہے اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے گالیاں دے رہا ہے، تو پھر وہ ایک دم بستر سے نکلتا ہے۔ سو جو پری ڈٹرمنڈ فیصلے ہوتے ہیں، ہیبیچول جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی رفتار کیا ہوگی؟ اگر جو فیصلے ہم تازہ سوچ کے کرتے ہیں، تازہ اقدامات کرتے ہیں، جو کہ آٹومیٹک نہیں ہوتے، مینول ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں بنانے پڑتے ہیں فیصلے کہ یہ سامنے بندہ آیا ہے تو یہ نال میں کی کرنا ہے، تو اس کی رفتار اگر 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے تو جو آپ کی عادتوں کے فیصلے ہیں، ان کی رفتار کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے سپرسیڈ کرنا ہے، اس سے پہلے کہ آپ بدنیت ہو جائیں اس نے عمل کرا دینا ہے، اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ سونے کی بات سوچیں وہ فیصلہ آپ کو بستر سے نکال کے واش روم کی طرف چلا دیتا ہے، وہ آپ کا ریچول ہے۔ اور اگر آپ کو سوتے میں کسی نے جگا کے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جواب آئے گا یا اس سے بھی تیز۔ اور جب صبح اٹھے اور وڈرول شروع ہو کسی ہیروئن ایڈکٹ کو، تو اس کو جو پہلا خیال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ اٹھ کے واش روم جاؤں یا نماز پڑھوں یا ماں باپ کو سلام کروں یا کیا کروں، یا نشے کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہیبیچول جو خیال دماغ میں سے بار بار گزرتا ہے وہ دماغ میں گرووز ڈال دیتا ہے۔ گرووز سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو پہاڑوں سے پانی اتر کے دریاؤں میں آتا ہے تو یہ جہاں سے گزر کے آتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ گرووز ہوتی ہے۔ آپ پہاڑ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے پانی آتا ہوگا۔ جیسے گاؤں میں ایک پک ڈنڈی ہوتی ہے جو کسی نے بنائی نہیں ہوتی، بس لوگ اس پہ چلتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ چلنا ہے، پک ڈنڈی ہے تو اس پہ چلنا ہے، کیونکہ ریپیٹڈلی یوز سے کوئی چیز فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے تو آپ کو عادت ریہیب میں آنے کی ہوتی ہے یا عادت منمانی حرکتیں کرنے کی ہوتی ہے؟ جی، منمانی حرکت۔ اور جب آپ کو 2 چوائسز میں سے ایک چوائس یہ کرنی ہو کہ فالو اپ پہ جانا ہے یا پھر میں نہیں جانا، تو یہ فیصلہ کہ فالو اپ پہ جانا ہے یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی کریں تو وہ کون سا فیصلہ ہے جو آپ اس سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ کریں گے، جو کہے گا کہ شیدے کل چل۔ ہمارے سرٹن سٹائل ہیں اور جب تک ہم پری ڈٹرمنیشن کی طرف نہیں جاتے، جب تک ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس موقع پہ میں کیا کروں گا، لال بتی آئے گی تو میں کیا کروں گا، جب تک آپ کے اندر فرم اوپینین نہیں ہے، جب تک آپ یہ نہیں سوچتے کہ ماں باپ کو آنکھیں دکھاؤں گا ہی نہیں، وہ جو مرضی کر لیں، جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کسی کیمیکل کے تابع کروں گا ہی نہیں، میں اپنی ول کو سپریم رکھوں گا، تو پھر آپ کی جینز بھی ان کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اعجاز قریشی آپ کو کوئی جینز پہ روشن
दे रहे थे, जीन्स को बीट करना बहुत आसान है। जीन्स आर लाइक सीड्स, ये बीजों की तरह होते हैं, इनको बहुत सारी शराइत होती हैं तो ये अपनी परवरिश पाते हैं। ये जो जीन्स होती है ये ऐसे ही लाजमी सामने नहीं आ जाती, इनको बहुत सारे फेवरेबल सरकमस्टांसेस चाहिए होते हैं, और वो फेवरेबल सरकमस्टांसेस आप देने से इनकार कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेरे देखते देखते पाकिस्तान में 2% से 16% हो चुकी है। पॉपुलेशन का 2% से 16% मेरे देखते देखते 1976 से लेके अब तक। लेकिन यू कैन स्टिल बी जीन्स। अगर आपके रिश्तेदारों में डायबिटीज़ है तो आप फैसला कर सकते हैं कि मैंने ओवरवेट नहीं होना, आप फैसला कर सकते हैं कि मैंने वर्जिश करनी है, आप फैसला कर सकते हैं कि आपने टकराव की पॉलिसी पे नहीं जाना। एक्चुअली ग्लूकोफेज जो मेडिसिन है वो इंसान के जिस्म की जो अंदर की इंसुलिन है उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाती है, और जो लिवर से शुगर खून में लीक होती रहती है उस लीकेज को ये प्लग कर देती है, बंद कर देती है। इट्स एन एक्सीलेंट मेडिसिन।